شہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 27ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ حرمت کے مہینے رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں۔ بہت قدیم وقت سے، یعنی کوئی 2500 سال سے یہی سلسلہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، راستے پرامن ہوتے تھے، لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بڑی آسانی سے آ جا سکتے تھے، ان کے کاروبار بھی چمکتے تھے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا 2 ہجری میں، رجب کا آخر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کا ایک وفد نخلہ کی طرف بھیجا۔ نخلہ جو ہے یہ مدینہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وفد تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ کفار کی نقل و حرکت پہ نظر رکھیں اور ان کے آئندہ کے جو ارادے ہیں وہ جانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیں تاکہ اس کے مطابق اپنی بھی تیاری کی جاتی رہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ تھا قریش مکہ کا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اسے روک لیا مسلمانوں کے اس وفد نے، اور ان کے ساتھ پھر تلخی پیدا ہو گئی، اور اس تلخی میں جھڑپ ہو گئی، اور ان کا ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا کفار مکہ کا، اور یہ جو وفد تھا مسلمانوں کا، یہ ان کا مال تجارت اور باقیوں کو قیدی بنا کر وہ مدینہ لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ دیکھو، میں نے تمہیں اس چیز کے لیے نہیں بھیجا تھا، یہ تم نے تجاوز کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال تجارت کو بیت المال میں داخل نہیں کیا، انہیں واپس کر دیا۔ اب اس پر قریش مکہ نے، یہود نے، منافقین نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی، بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہیں اور اس مہینے کا بھی احترام نہیں کیا۔ اب یہ بھی مشکوک تھا کہ وہ رجب کا آخری دن تھا یا آگے شعبان شروع ہو رہا تھا، اور اس کے 2 مہینے بعد ہی یعنی رمضان میں پہلا غزوہ پیش آیا ہے، غزوہ بدر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باخبر رہتے تھے کفار کی نقل و حرکت سے، ان کے ارادوں سے۔ تو یہ تھا ایک پس منظر کہ جس کی وجہ سے یہ سارا یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس میں جو سادہ لو مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، یعنی یہود نے اور کفار مکہ نے اور منافقین نے جو پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو جی، ماہ حرام کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا اور اس میں بھی اس طرح سے جنگ کر ڈالی، تو انہیں بھی سمجھایا گیا ہے، انہیں بھی نصیحت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
جنگ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑنا، قتال کرنا بہت برا ہے، یعنی اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ نے اس میں اجازت نہیں دی ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ان کے پچھلے 14 سال کے رویے پر اب تبصرہ ہے رب کائنات کا، کہ 13 سال مکے میں جو گزارے تھے اور پھر اب مدینے میں بھی ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنے رویے کو تو دیکھو، یعنی مسلمانوں کے اس دستے سے ایک یہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی وہ ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ یہ معاملہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا اور ان کا وہ مال واپس بھی کر دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے رویے کو بھی دیکھو کہ وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، تم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ وکفر بہ، اور کفر کا رویہ اختیار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا راستہ روکنا۔ یہ کفار مکہ مسلمانوں کو روکتے تھے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے، اور اپنی طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور حرم کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکالنا، یعنی ہجرت پہ مجبور کیا، مسلمانوں کو ایسا تنگ کیا کہ وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ مدینہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور حرم کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، نکلنے پر مجبور کرنا۔ فرمایا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا برا کام ہے۔ یعنی تم دیکھو تم نے کیا کیا، تمہارے منہ کو زیب نہیں دیتا یہ اعتراض، تم اپنے رویے پر ذرا غور کرو کہ تم نے 13-14 سال سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے مسجد حرام کا راستہ نہیں روکا اور وہاں بسنے والوں کو ستایا نہیں، وہاں سے نکالا نہیں، تو تم نے کیا حرکت کی ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے، اس سے بھی برا ہے۔ یعنی قتل تو ایک قتل ہے، لیکن فتنے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے افراد قتل ہو جائیں۔ ولا یزالون، اب ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو سادہ لوگ مسلمان اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے۔ فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ تو تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے یہ کفار مکہ، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، یعنی تبھی ان کو ٹھنڈک پڑے گی اور یہ مطمئن ہوں گے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو جو اللہ کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اور اسی طرف پلٹ جاؤ جہاں تمہارے آباء و اجداد تھے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید یہاں نازل فرمائی ہے، فرمایا کہ جو بھی تم میں سے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے اب پھرے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسے اسی حالت میں، کفر کی حالت میں اگر اسے موت آ گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے، اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ انہوں نے جو 13-14 سال جو نیکی کی ہے یہ سب ضائع چلے جائیں گے۔ پھر دنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کی ساری بھلائیاں اللہ کے ہاں غیر مقبول ہو جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے شمار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو موت دے اس کو ایمان کی حالت میں ہی موت دے، یعنی مرتے دم تک۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی فرمائی، ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے سوائے اس حالت کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک مسلم رہو گے
تو پھر تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین میں ہوگا، اور تمہارے نیک اعمال کا اللہ بدلہ بھی دے گا، اور تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو بھی وہ معاف کر دے گا۔ یعنی مرتے دم تک مومن رہنا۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اس پروپیگنڈے کے حوالے سے۔ اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، یاد رکھو جو لوگ ایمان لائیں گے یعنی اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے، والذین ہاجروا، اور جو ہجرت کریں گے یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی سلامتی کے لیے قربان کر دیں گے، اپنے گھر بار چھوڑ دیں گے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے دین کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کی خاطر ہجرت کر جائیں گے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہاں جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے، جنگ کے لیے جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ قتال استعمال کیا ہے، اور یہ جہاد کا لفظ یہ بہت وسیع المعنی ہے، یہ تو ہر وقت ہے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہنا۔ یعنی مقصد ہمارا کیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے گی اللہ کی رضا کے مطابق وہ سب جہاد شمار ہوتی ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی ہوتی ہے، غلط رسوم و رواج کے خلاف بھی ہوتی ہے، یعنی ہر غلط چیز کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط رکھنا اور صحیح چیز پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ سب جہاد کہلاتا ہے، یہ وسیع اصطلاح ہے۔ تو فرمایا اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے جائز حقدار، یہی مستحق ہیں اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی جو لوگ اس رویے کو اختیار کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ کے لیے ہجرت کریں گے اور اپنے آپ کو جہاد پر قائم رکھیں گے، تو پھر اللہ ان کی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے گا، درگزر کرے گا، ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس میں بہت بڑی خرابی ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی ایک کاروبار بھی ہے ان کے لیے۔ وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی برائی اس میں زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ لیکن اب دیکھیں یہ حکم بتدریج نازل ہوئے ہیں، یہ شراب سے متعلق حکم ابتدائی حکم ہے کہ اس میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں حکم آیا دوسرا کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو، اور پھر تیسرا حکم قطعی جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیا کہ یہ بالکل حرام ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ تو یہ ابتدائی حکم ہے شراب کے حوالے سے کہ اگرچہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ سنگین ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیں جو زائد ہو، جو تمہارے استعمال سے زائد ہو اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، امید ہے کہ تم فکر کرو گے فی الحیات فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم ان چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان اللہ. السلام علیکم.